أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور قربانیاں ہماری ہر قسم کی فکر، سوچ اور عمل اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی، انسانوں میں سے بنایا، امت مسلمہ میں سے، خیر امت میں سے بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا پیروکار بنایا اور ہم سے مطالبہ کیا: تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے لیے جنت کی میزبانی تیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جن پر ایک درود بھیجنے سے ہمیں کم از کم 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم مومنوں کو خاص طور پر اور پوری دنیا کو عام طور پر حکم دیا: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگوں، اس رب، اپنے رب کے مرضی کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف مقابلہ آرائی کرو، تیز رفتاری سے چلو۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت کو پانے کے لیے خوب تیز رفتاری سے چلو۔ وجنت، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے رفتار بڑھاؤ جس کی وسعت زمین و آسمان دونوں کی کشادگی ملا دے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ کس کے لیے بنایا اللہ رب العالمین نے؟ اعدت للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جنت جس کی کشادگی، آج ہر شخص دعا کرتا ہے اللہ ایک کشادہ کر دے دے، ایک ایسا گھر دے دے جس میں کم از کم سورج کی روشنی بھی مل جائے اور ہوا مل جایا کرے، پاکیزہ ہوا،
صاف ستھری ہوا میسر نہیں ہے۔ پوزیشن یہ ہے بقول شاعر کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤ تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ اتنا بڑا بیڈ نہیں بنوا پاتے کہ پیر اگر پوری طریقے سے پھیلائیں تو پھیلا لے، سب کی نہ صحیح مگر اکثریت کا یہی حال ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارو، لیکن اگر تقوی اختیار کر لیا، تقوی کی قیمت لے کر کے آ گئے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے آ گئے، تو ہم نے تمہارے لیے اتنی بڑی جنت بنا رکھی ہے، اتنی بڑی جنت کہ زمین و آسمان دونوں کی چوڑائی لمبائی جوڑ لو اس سے بڑی، اس سے بڑی ہے نا عجوبہ۔ اور یہ سب سے چھوٹے جنتی کا معاملہ ہے، بقیہ کو کتنی بڑی بڑی ملے گی اس کا اندازہ بھی نہیں، اور اس کائنات میں شاید اندازہ کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کائنات میں۔ اور یہ تقوی جس کی بنیاد پر یہ جنت ملنے والی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں تقوی پر اعتبار ہے نہ جنت پر اعتبار ہے۔ شاید یہ بات دل پر چوٹ پہنچا رہی ہو کہ اتنے سارے مومنوں کے تعلق سے اس قسم کے الفاظ شاید انتہائی غلط ہے، اور یقیناً غلط نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے کلیجے پر بھی جب کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ کیا اس پر لکھا ہوا ہے کہ جنت یقینی ہے، تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں ہم کو بھی شبہ ہو جائے، اس لیے کہ دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول پر اعتبار ہے تو اس کو اس قدر یقین سے ماننا کہ جس قدر اپنی 5 انگلیاں پہ یقین ہے کہ میرے پاس 5 انگلیاں ہیں، اس سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر یقین ہے تو تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ایام دیے ہیں انہیں تقوی کے حصول کے لیے لگا دینا چاہیے، اور تقوی کے حصول کے لیے جو ایام اللہ رب العالمین نے دیے ہیں اسے رمضان کہتے ہیں، یہ بس چند دنوں بعد آنے والا ہے۔ اور یہ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب رمضان آئے گا اور ہم رب العالمین کی عبادتوں کے لیے پھر پڑیں گے، اپنی پوری قوت لگائیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کا مزاج یہ ہو کہ ہاں عید آ رہی اس لیے نیا کپڑا سلائیں گے، عید آ رہی ہے اس لیے افطار میں کئی قسم کے کھانے روز ملیں گے جو ہمیشہ نہیں ملتے، اس لیے کہ ہم نے رمضان کو عبادتوں کے بجائے ہم نے رمضان کو کھانے کا موسم بنا لیا ہے۔ اللہ بری نہیں لگنی چاہیے یہ بات، اگر ہم اپنا دسترخوان خود دیکھیں، کوئی اور نہیں، ہم اپنا خود دیکھیں، تو جب تک کئی قسم کی چیزیں نہ ہوں تو گھر والوں پہ غصہ کرتا ہے، کیسے روزہ کھلے گا، اس سے کیا بنا رکھا ہے تم نے، دن بھر بھوکے سے کیا 2-4 چیزیں بھی نہیں بنا سکتے، 2-4 آئٹم بھی نہیں بنا سکتے، تو بتا دیتے ہیں ہوٹل سے زیادہ نہیں ہے جیب میں تب بھی لاتے ہیں۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے، ہماری آپ کی آزمائش غریب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزمائش میں ہے، صرف وہی آزمائش میں نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم بھی آزمائش میں۔ پڑوس میں ہم 10 قسم کے آئٹم کھا رہے ہیں اور پڑوسی کھجور بھی نہ پا رہا ہو، پانی بھی افطار کر رہا ہو، اور وہ بھی پانی وہ جو اس کے نل میں سے نکلتا ہے، اور ہمارے یہاں فلٹر والا آتا ہے، مشینیں لگی ہوئی، ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے اور ہمیں متقی بنانے کے لیے رمضان دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمیں رمضان دے کر کے اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ پہلے ایک بہت قیمتی چیز بنائی، بہت قیمتی چیز بنائی، اتنی قیمتی کہ پوری کائنات مل کر اپنی پوری دولت لگا کر کے اس جیسی ایک معمولی چیز بنانا چاہے تو ممکن نہیں بنا سکتا، اتنی قیمتی چیز بنائی، اور اس قیمتی چیز کو دینے کے لیے ہم کو اور آپ کو منتخب کیا کہ اس کی محبت ہے نہیں تو اور ہے کیا ہے،
یہ اس کی محبت کہ وہ اس امت سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور مجھے انکار نہیں، یقیناً حق ہے کہ آدمی اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلط نہیں، ہر مومن کرتا ہے محبت۔ یہ اور بات ہے کہ ہر دم زبان سے کہتا نہیں ہے کہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ دیا جس کے بارے میں کیا کہا، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے تھے؟ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کریں تاکہ تمہارے اندر ایک خاص خوبی پیدا ہو جائے جسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریف صحابہ کرام سے بھی، محدثین اعظام سے بھی اور اسلاف کرام سے بھی الگ الگ الفاظ میں مروی، الگ الگ لفظ، سب کا خلاصہ یوں کہی کہ ساری باتیں جتنے بھی الگ الگ الفاظ ہیں کہ سب کی باتیں ایک ہی ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، جو 24 گھنٹے رہے مستقل وہ خوف دل میں رہے، مستقل وہ محبت دل میں رہے، اللہ کی محبت اور خوف دونوں کو دل میں ہو ایک ساتھ، اور اس خوف اور امید کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اطاعت کی طرف لپکے اور خوف کی بنیاد پر برائیوں سے بچے، جسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعاتی شکل میں بیان کیا، بہت پیارا انداز ہے۔ حضرت معاذ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عمر سے سوال کر لیا، سوال کا جواب سوال، یہ بتاؤ کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں گزر جانے کا، پاس ہونے کا راستہ بہت مختصر ہو، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں اور بیچ میں سے آپ کو نکلنا؟ تو کہا میں بچپن میں تو اونٹ ہی چلاتا تھا، بہت بار گزرا ہوں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بہت بار گزرا ہوں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اگر گزرتے تھے تو یہ بتائیے کہ اپنے کپڑے کی حفاظت کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کیا کرتے تھے؟ کانٹے سے کیسے بچتے تھے؟ کیسے بچتے تھے کانٹوں سے؟ تو کہا ایک ہاتھ سے دامن سمیٹتا تھا اور ایک ہاتھ سے کانٹا ہٹاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جسم کو موڑ کر کے نکل جاتا تھا تاکہ بچ جاؤں، تاکہ کانٹے سے زخمی ہونے سے بچ جاؤں، کانٹے سے الجھنے سے بچ جاؤں، کانٹا میرے کپڑے نہ پھاڑ لے، کانٹا میرے جسم میں خراش نہ لگا دے جس سے خون نکل آئے، بچ کر بھی نکلتا تھا۔ بس یہی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ، یعنی اس کائنات میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہاں قدم قدم پر کانٹے ہیں، کہیں ایمان کو زخمی کرنے والے کانٹے ہیں، کہیں اعمال کو زخمی کرنے والے کانٹے ہیں، کہیں رشتوں کو زخمی کرنے والے کانٹے ہیں، کہیں رسول کی محبت کو زخمی کرنے والے کانٹے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین کی توحید کو خراب کرنے والے کانٹے ہیں، ہر کسی کے کانٹے موجود ہیں، اور ہم نے اپنے اوپر ایمان کا لبادہ پہن رکھا ہے، ایمان کی قمیص پہن رکھی ہے، ایمان کا کپڑا پہن رکھا ہے، اور اعمال کا جسم لے کے چل رہے ہیں۔ اب اگر ان کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دور نہیں ہٹائیں گے، اپنے جسم کو سمیٹیں گے نہیں، تو یہ کانٹے ہم کو زخمی کر دیں گے، اور اسی سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ دیا جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اب کہیں کون سا تقویٰ کیسے ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، کیا ہم رمضان کے مہینے میں حلال چیز سے نہیں رکتے؟ دال چاول روٹی گوشت حرام ہے کیا؟ مگر صبح صادق سے شام تک بالکل رکے رہتے ہیں، کیوں رک جاتے ہیں؟ کیوں رک جاتے ہیں؟ بس یہی سوال، اگر جواب اس کا آپ کے دل میں ہے تو اسی کا نام تقویٰ۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ اس لیے رک جاتے ہیں کہ رب العالمین راضی ہو جائے، اس لیے رک جاتے ہیں کہ جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے سال کے 11 مہینے خوب کھانے کی اجازت دی، ایک مہینہ اس نے منع کر دیا حلال بھی نہیں کھاؤ گے، دن میں حلال بھی نہیں کھاؤ گے،
مان لیا کہ وہ رب ہے ہمارا، ہم نے یہ مان لیا کہ وہ مالک ہے ہمارا، ہم نے یہ مان لیا کہ وہ ہمارا معبود ہے، جو کہہ دے اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہم رب العالمین کو پہچان لیں، ہم اپنی بندگی کو پہچان لیں، ہم اس کے معبود ہونے کو پہچان لیں، ہم یہ جان لیں کہ وہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، چاہے کسی بھی حالت میں. بہت غریب میں کھانے کو نہیں ملتا تو مزہ آ کے کوئی حالت نہیں، دن بھر نہیں کھانا ہے اور اچھا. بہت امیر ہے، ہر دم منہ چلتا رہتا ہے. اب سوچنا پڑے گا کہ رکے کہ نہ رکے، ہمارا تو ہر دم منہ چلتا رہتا ہے. تو دونوں حالتوں میں رکنا ہے، پریشانی کے عالم میں ہو تب بھی رکنا ہے، خوشی کے عالم میں ہو تب بھی رکنا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ کہ خوشی کے عالم میں بھی رب العالمین یاد رہے، پریشانی کے عالم میں بھی رب العالمین یاد رہے، اور ہر وقت وہ یاد رہے. ہمارے پاس بہترین غذائیں موجود ہوں تب بھی یاد رہے کہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں چاہیے. نہ موجود ہو اور ہم صبر کر رہے ہوں، اور اگر وہ صبر اس لیے ہو کہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے تو بھی تقویٰ. اس طریقے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اتنا تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ فجر کی اذان ہوتے ہی اگر لقمہ اٹھا ہوا تو آدمی روک دیتے، اذان میں رک جاؤ، یا الارم لگا کے رکھتا ہے، گھڑی دیکھتے رہتا ہے 5 منٹ بچا، جلدی ختم کرو، پورے گھر والوں میں اعلان کر جلدی ختم کرو، جلدی ختم کرو، وقت ختم ہوا. کیوں بھائی؟ خود بھی رک رہا ہے، پورے گھر والوں کو بھی روک رہا ہے. اور شام کو جب بالکل بھوکا پیاسا رہتا ہے، دسترخوان بہت سجا صحیح، صرف پانی ہی صحیح، جو کچھ بھی میسر ہو، اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگاتا رہے، چل رہا ہے، بہت پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میں جلدی سے پی لوں. دن بھر بھوکا رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، اور اس پیاس کی وجہ سے میں نے بہت سارے کام چھوڑ دیے، نہیں کر سکتا پیاس میں، مجبور تھا میں کہ اللہ رب العالمین کی اس حکم کو مانوں. لیکن اس کے باوجود پانی سامنے رکھا ہے، بہترین شربت بنا کے رکھا ہے، کئی قسم کا شربت بنا کے رکھا ہے، مگر کان لگائے رہتا ہے جب تک مؤذن اللہ اکبر نہیں کہے گا. نہیں کیوں بھائی؟ حلال چیز سے بھی کیوں رکے؟ اس لیے کہ جس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، جس نے یہ جان دی ہے، جس نے یہ انعامات اور نعمتیں دی ہیں، اس نے منع کر دیا کھانا نہیں. اسی کا نام ہے. اور یہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اندر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس جنت پہ پہنچ سکیں جو بہت قیمتی ہے اور بہت کشادہ ہے، جہاں یہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہاں بستر لگا کے سوؤں کہ وہاں کرسی لگا کے بیٹھوں. جہاں آپ بیٹھ جائیں وہیں ایسی چلتی ہے، جہاں آپ بیٹھ جائیں وہی ساری نعمتیں آپ کے لیے حاضر ہوں، وہی ساری نعمتیں. کہنا بھی نہیں پڑے گا، فکر میں آ جائے، سوچ میں آ جائے کہ ہاں کاش لسی ملتی، لسی آ جائے. آپ کے خیال میں آ جائے کہ کاش فلاں نعمت مل جاتی اور میں اس وقت کھاتا، لذت لیتا. حاضر. اور کسی قسم کی کوئی گندگی اور غلاظت نہیں. اتنی بڑی نعمت اللہ نے کس کے لیے تیار رکھی؟ اعدت للمتقین. یہ تو ایک بات ہے. اور جو کتاب رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عنایت کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جس کا نام قرآن ہے، یہ قرآن بھی اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب بندے کے اندر تقویٰ ہو. اس قرآن پر بندہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے، یا اس کے اندر اس کتاب پر عمل کا جذبہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو. یہ بھی میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے. اور شروعات ہی میں قرآن مجید کی شروعات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. شک کی گنجائش نہ ہو کسی چیز میں تو اس پر خود کو یقین رہتا ہے. شک کی گنجائش نہ ہو تو یقین رہتا ہے، اور جس پر یقین رہتا ہے بندہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ آگ میں انگلی ڈالیں گے تو جل جائیں گے، اس نے کبھی نہیں ڈالتی. ہمیں یقین ہے کہ الیکٹریسٹی
کہ ننگے وائر پر اگر انگلی پڑ گئی تو جھٹکا لگے گا، اس لیے ننگا تو چھوڑیے، اگر اس پر پلاسٹک چڑھا ہوا تو بھی سنبھال کے پکڑ کہیں جھٹکا نہ لگے۔ یہ یقین کا معاملہ۔ رب العالمین نے کہا کہ اس کتاب میں کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے اس میں بتائے ہوئے ماضی کی تاریخ ہو، چاہے اس میں بتائی ہوئی مستقبل کی پیشین گوئی ہو، چاہے اس میں بتائے ہوئے کسی عمل کے فائدے ہوں، ہر ایک میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ رمضان کے روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے تو یقیناً ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہم نے روزہ، اگر اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، اگر نماز پڑھنے والا، پنج وقتہ پڑھنے والا بے حیا ہے، بدتمیز ہے اور گالیاں بکنے والا ہے تو یہ سمجھ لیجیے اس نے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بتا دیا اس کتاب میں برحق ہے، برحق ہے، اس لیے کہ اگر وہ نماز پڑھنے آتا، رب العالمین کے سامنے سر جھکانے آتا، رب العالمین کو رب جانتا، رب العالمین کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ قادر ہے، قاہر ہے، جب چاہے جب پکڑ سکتا ہے، اور اس نے مجھے گالی دینے سے منع کیا پھر بھی گالی دے سکتا ہے۔ کسی کو معلوم ہو کہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس مسجد کا ذمہ دار بڑا خطرناک ہے، اگر ہم نے پنکھا اپنی مرضی سے چالو کیا اور منع ہے تو باہر نکلتے ہی پکڑ لیا، کیا خیال ہے؟ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے نماز پڑھ کر کہ رب العالمین قادر بھی ہے، قاہر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، انتہائی جو ہے غصے والا بھی، جہاں رحم کرنے والا وہاں غصے والا بھی، تو رحم کرنے کے لیے تو اس نے دیا ہے رمضان، رحم کرنے کے لیے تو اس سے پنج وقتہ نمازیں فرض دی اور کہیں نہیں، یہ اس کی محبت تاکہ رحم کرے۔ لیکن جب ان چیزوں کا اثر نہ ہو، ان چیزوں کا اثر ہی نہ ہو، کوئی بخار کی دوا جتنی قسم کی تھی سب کھا گئے، بخار نہیں اتر رہا، یا تو نقلی دوائیں ہیں یا تو مناسب دوا تجویز نہیں کی، اور یہاں کوئی ممکن ہی نہیں کہ مناسب دوا تجویز نہ کی گئی، اس لیے کہ رب العالمین وہ طبیب ہے جس نے ہمارے اور آپ کی تمام چیزیں چیک کر لی، ہر چیز چیک ہے اس کے یہاں، جیسے یہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں 1000 قسم کے ٹیسٹ، اس کے بعد دوا کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دوا اس مریض کو سوٹ کرے گا کہ نہیں، یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، دوا اس مریض کو، یہ دوا اس مریض کو سوٹ کرے گا کہ نہیں، یہ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے موجودہ دور میں۔ رب العالمین نے سب ٹیسٹ کر لیا اور ساری ٹیسٹنگ کے بعد یہ دوا متعین کی ہے کہ رمضان کے روزے رکھو تقویٰ پیدا ہوگا، ساری بیماریاں شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، گالیوں کی، برائیوں کی، جھوٹ کی سب ختم ہو جائے گی۔ رب العالمین نے یہ دوا چوز کی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، رمضان کے روزے کی دوا، ساری برائیاں ختم ہوں گی، اور جب ساری برائیاں ختم ہوگی تو تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ پیدا ہوگا تو تم جنت کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تقویٰ نہ پیدا ہو تو غور کریں۔ میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، کسی پر تبصرے کے لیے باتیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں تبصرہ ہوتا ہے کہ فلانا ایسا فلانا ویسا، ہم اپنے آپ کو جھانکتے ہیں، دوسرے پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جھانکیں اور سوچیں، غور کریں۔ ایک سوال دیتا ہوں آپ کو، اگر 10 سال سے 12 سال سے 15 سال کے بعد سے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا، 15 سال سے روزہ رکھنا شروع کیا، آج ہم 50 سال کے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 35 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، مگر زبان پر گالیوں کا ایک ڈھیر موجود ہے۔ 35 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیز گٹکے اور بیڑی سے پرہیز نہیں ہو پا رہی۔ 35 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف طبیعت نہیں لپکتی۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا، ہم اپنے آپ پر خود غور کریں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم روزے کو تقوی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ بچوں کو فکر ہوتی کہ بس عید آنے والی ہے، نیا آنے والا ہے،
باپ کو فکر ہوتی ہے کہ عید آنے والی نیا نیا لانا ہے، اور عورتوں کو فکر ہوتی ہے کہ روزانہ نئے نئے قسم کے آئٹم بنانے ہیں۔ نماز روزے کی فکر کس کو؟ اگر فکر ہو تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہو جو اس رمضان میں سال بھر کے تمام دنوں سے، تمام راتوں سے سب سے افضل راتیں ہیں، سب سے افضل راتیں ہیں، ان راتوں میں مارکیٹنگ ہوگی؟ سوچ سکتا ہے کہ مسلمان کہ جن راتوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت 83 سال سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت ہے، 83 سال سے زیادہ، ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھ لیا، مسجد میں 2 سجدے کر لیے رب العالمین کے لیے، وہ 83 سال تک سجدے میں پڑھنا، سبحان اللہ، 83 سال سے زائد، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 83 سال سے زیادہ کی قیمت مل رہی ہے ایک رات جاگنے کی، اور وہ رات کس لیے جاگنے کی؟ رب العالمین کی عبادت کے لیے جاگنے کی۔ مگر اس رات مارکیٹ میں دھکم بیل میں لگے رہے تھے، اتنی بھیڑ، اتنی رش کہ آدمی کے جسم میں کپڑے اگر سمیٹے نا تو شاید پھٹ جائے، مردوں عورتوں دونوں کی بھیڑ، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ہم کر رہے ہیں ان دنوں میں جس میں تقوی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں وہ ساری تیاری کر لی جائے؟ نہیں ممکن ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں تیاریاں پہلے کر لیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے شادی ہے کسی کے یہاں، تو کیا کرتا ہے؟ 6 مہینے پہلے انتظام، بیڈ بنوانا ہے، صوفہ لینا، یہ لینا، اور غلط ہے صحیح وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کئی مہینے پہلے انتظام کر لیتا ہے، اور جس کے یہاں سے لیتا ہے اس کے یہاں پہنچ جاتا ہے، صاحب میرا والا تیار ہے نا، فلاں تاریخ کو اٹھاؤں گا، پہلے تیار، تاکہ آخری ایام میں مجھے جھیلنا نہ پڑے، کسی کی بات سننی نہ پڑے۔ اور یہاں رب العالمین کی سننے کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ رب العالمین کہتا ہے میں تقویٰ دوں گا، تم سلیقے سے یہ کام کرو تو صحیح۔ تم امتحان حال میں بیٹھے ہو، نقل مت کرو، شور مت کرو، سلیقے سے لکھو، صفائی کے ساتھ لکھو، پرسنٹیج ہائیسٹ آئے گی۔ کہ نہیں لیکن میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تم ہو کون جو مجھے منع کر دو نقل کرنے سے؟ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، کتاب لے کے بیٹھوں گا اور لکھوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، سرٹیفکیٹ لے بھی گیا تو مارکیٹ میں چلے گی نہیں، اس لیے کہ تجھے کچھ آتا ہی۔ اور رب العالمین کے سامنے ہم کھلے عام اس کے عبادات کا مذاق اڑائیں، اس کے احکامات پر عمل نہ کریں، جبکہ خود اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت کئی احادیث جو شاید سن چکے ہوں گے اور شاید سنیں گے بھی انشاءاللہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص روزہ رکھے۔ دوسری حدیث میں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، بقیہ کچھ نہیں ملتا۔ کیا یہ حدیث آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے آپ کو تھکایا، اس لیے تھکایا تھا جنت ملے، مگر نیت نہیں تھی برابر، حقیقت نہیں تھی برابر، اس لیے کچھ نہیں ملا، بھوک پیاس ملا۔ کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو روزے اور رمضان کے جو عبادتیں ہم پر فرض کی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تقویٰ کی وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، اعدت للمتقین۔ یہ تقویٰ وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر قرآن کا شعور پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر
قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید نے کہی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، اللہ رب العالمین کے قرآن سے جڑ سکیں، اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق ہمارے اعمال ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی اس قرآن کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے آخری کلام کے طور پر بھیجا ہے، فائنل کر کے بھیجا ہے اور سب سے کامل بنا کر کے بھیجا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اس رضامندی پر اگر چلنے کا شوق ہے تو رمضان کے اس مہینے سے، جو مہینہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھوک اور پیاس سے ستائے، بلکہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نشاور ہوں. اور شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ جو اس رحمتوں کو، ان رحمتوں کو پا سکیں، ان رحمتوں کو پا سکیں. پانے کے لیے بھی تو شرط ہے. حلوائی کی دکان پر بڑی قیمتی مٹھائیاں رکھی ہیں، بس کھانے کی صلاحیت نہیں ہے. ایسا نہیں، کھانے کی صلاحیت دیکھ کے للچا رہے گا، میں بھی کھاتا تھا لیکن اب نہیں کھا سکتا، لیول بہت بڑھ گیا ہے، لیول بہت بڑھ گیا، شوگر لیول. خالی دیکھ سکتا ہوں، دیکھنے سے بھی متلی آتی ہے. جی تو اگر قرآن مجید کو پڑھنے سے طبیعت بھر گئی ہے، نہیں طبیعت آ رہی ہے، تو گویا سمجھ لیجیے کہ رمضان کریم سے جو صلاحیت جسم میں پیدا ہونے چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. تو اس رمضان کے دو اہم فائدے ہم نے بتائے. ایک تو یہ کہ جنت ملے گی، دوسرے یہ کہ اس جنت کو پانے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین مجھے، سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے اس رمضان کریم سے جو آ رہا ہے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور رمضان کے لیے جو ہم دنیاوی انتظامات کرتے ہیں، بالکل منع نہیں ہے، آپ عید کے لیے مکمل انتظام کیجیے، لیکن رمضان کی عبادتوں کے مقابلے میں، رمضان کی عبادت کی قیمت دے کر نہیں، اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو خالص کر لیجئے. جو کچھ کرنا اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم وملك رؤوف رحيم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.